لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويعذاب المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بھیج دیں محمد. عزاداران سید الشہداء، ماہ محرم کی پہلی شب جمعہ، شب 2 محرم. شب جمعہ ویسے بھی زیارت سید الشہداء علیہ السلام ہے. خدا ہمیں بھی وہ شب جمعہ دکھائے کہ ہم کربلا میں ہوں اور امام کی زیارت کریں. عزیزان محترم، ماہ محرم ہماری گفتگو ان چند دنوں میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ یہ کہ امام کا وجود انسان میں تحول، تبدیلی ایجاد کرتا ہے. ہمیں اسی تبدیلی اور تحول اور اس ایک انقلاب کی طرف بڑھنا ہے کہ جو کربلا 61 ہجری میں برپا کر چکی ہے، اور ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر مقام پہ یہ انقلاب انسان کے وجود میں برپا ہو رہا ہے. ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. جہاں آپ کی خدمت میں چند دن برابر 1-2 دن گفتگو کہ انسان کے اندر بہت سارے ایسے فیکٹر کہ جو انسان کو تبدیلی کی طرف راغب کریں، ہونا ضروری ہے. 3 سچویشنز ہیں کہ جو اگر انسان کسی چیز کو دیکھنا چاہے، 3 سچویشنز ہیں: یا انسان رشد کر رہا ہے، یا انسان راکد ہے، یا انسان سکوت پر ہے. 3 سچویشن ہے. یا کوئی اوپر جا رہا ہے، یا کوئی رکا ہوا ہے، یا کوئی نیچے تباہی کی طرف ہے. خوب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان 3 کیٹیگری میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں. کیا ہم اپنی زندگی میں رشد کر رہے ہیں، یعنی اوپر کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اوپر کی طرف جانا کیسا ہے؟ سیڑھیوں سے اوپر جا رہے ہیں؟ نہیں. یعنی انسان کو جو اللہ نے بنایا ہے اسے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. وہ خاص مقصد کیا ہے؟ جو بھی ہے، ابھی میں اس کی گفتگو نہیں کرتا. جو بھی مقصد ہے، کیا انسان اس مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا؟ مثلا آپ اپنے گھر سے نکلے، صبح اپنے آپ گھر سے نکلتے ہیں
اور کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، بچے اسکول جاتے ہیں، جوان یونیورسٹی جاتے ہیں، جو جاب کرتے ہیں وہ اپنے کام پہ جاتے ہیں. اب جو آپ کا مقصد ہے، اب آپ صبح اپنے گھر سے نکلے، اب آپ کو کوئی دیکھے تو کس پوزیشن میں دیکھے گا؟ کیا آپ اپنے مقصد کی طرف جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ اب آپ یا مقصد کی طرف جا رہے ہیں، یا رکے ہوئے ہیں، یا کہیں اور جا رہے ہیں. دیکھنے والا اس تین حالتوں سے تو. اب آپ اپنے بچے اسکول کے لیے جائیں اور اسکول نہ جائیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا اسکول جا رہے ہیں یا اسکول نہیں جا رہے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، یا دروازے پہ کھڑے ہوئے، یا پھر گھر والوں کو بولا اسکول جا رہے ہیں، خود کہیں اور جا رہے ہیں. تو وہ کیا سکوت ہے. وہ انسان باطنی طور پر بھی انہی تین سٹیجز میں پھنسا ہوا ہے. اب یہ تین سٹیجز کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو راکد ہونے سے بچائے، یعنی رکنے سے، اور سکوت سے بچائے؟ کوئی اور سسٹم نہیں ہے دنیا میں سوائے امامت کے کہ جو انسان کو رشد دے. کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ اسے ایک سسٹم کی ضرورت ہے، اور یہ سسٹم جب تک وہ اپنے وجود پہ اپلائی نہیں کرے گا وہ سسٹم میں داخل نہیں ہو سکتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیں اس امام کی وادی میں داخل ہونا ہے. اگر ہم داخل ہوں گے تو پھر ہم کربلا تک جائیں گے. اور اسی طرح ان چیزوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ جو چیزیں ہمیں رشد ہونے سے روک رہی ہیں. اب مثال کے طور پر آپ اپنے آفس جانا چاہتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی جانا، رستے میں روڈ خراب ہے، رستے میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، رستے میں ناکا ڈالا ہے، کوئی بھی رستہ بند ہے. وہ یہ کیا ہے؟ وہ یہ رکاوٹیں ہیں، یا گڑھا ہے، یا مطلب پانی کھڑا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے. اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹیں کیا ہیں. تو یہ جو انسان رشد کرتا ہے کمال کی طرف جانے کے لیے، وہ اس کی رکاوٹیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، وہ یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو اتنے عرصے سے مجلس سید الشہداء پہ آ رہا ہوں، میں رشد کیوں نہیں کر رہا؟ وجہ کیا ہے؟ مجلس میں پرابلم ہے، عزاداری میں مشکل ہے؟ نہیں، مشکل میرے اپنے اندر ہے. میں ایسی چیزوں میں ملوث ہوں جو مجھے کمال پر پہنچنے سے روک رہی ہے. اب یہ عزاداری، یہ مجلس آخر کیا چیز ہے؟ مطلب آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا، ماہ محرم اور حرام شروع ہو چکا ہے، پوری دنیا. آپ اپنے شہر کو دیکھ لیں، آپ دیکھ لیں ہر جگہ مجلس ہو رہی ہے، ہر جگہ لوگ ہیں، ہر جگہ ذکر ہو رہا ہے، گلی میں، کوچے میں، محلوں میں، ہر جگہ. نہ سنی شیعہ کا فرق ہے، ٹی وی کے اندر آپ دیکھیں ہر جگہ ہو رہا ہے. خوب آخر کون سی چیز ہے جو سب کو کھینچ رہی ہے؟ اور یہ چیز مادی ہے، میٹر ہے. کوئی مادہ کھینچ رہا ہے آپ کو؟ نہیں. کوئی آپ کو پیسے دے کے بلا رہا ہے؟ نہیں. مثلا کوئی اور چیز ہے؟ نہیں. کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کو کھینچ رہی ہے؟ تو یہ چیز مادہ نہیں ہے، میٹر نہیں ہے، یہ بیونڈ میٹر ہے. یہ مادے سے کوئی اور خارق العادہ چیز ہے. وہ کیا ہے؟ یہ کہ اتنی دنیا سازش کرتی ہے، اتنی دشمن پلاننگ کرتی ہے، اور آج سے نہیں کر رہی ہے، کب سے کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ رک جائے. یہ نہیں رک رہا. کیوں؟ کیونکہ یہ اصل میں میٹر کے اندر ہے ہی نہیں. اس کو میٹر ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. وہ یہی آج میری گفتگو ہے کہ میں آپ کو مادے سے آزاد کرواؤں، مادے سے باہر نکلے، تاکہ ہم حسین کو سمجھیں کہ حسین کیا ہے. وہ امام حسین کو سمجھنا آسان نہیں ہے. دنیا پریشان ہے، کروڑوں لوگ اربعین امام حسین علیہ السلام میں کربلا کی طرف رخ کرتے ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ کون سی چیز ہے جو ان سب کو کھینچ رہی ہے. اب یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اب یہ امام حسین علیہ السلام کا اپنا کمال ہے، بندگی ہے. اور اس بندگی کو کمال پہ پہنچایا کہ آج پوری دنیا
اس ایک نقطے پر جمع ہونے کی کوشش کر رہی ہوں. یہی تو اب ہم سمجھ نہیں پاتے اس بات کو کہ جب آخری امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف جب امام تشریف لائیں گے تو امام مکہ کی دیوار سے لگ کر جو گفتگو کریں گے، یا یوں کہیں کہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے میں کون ہوں، کیا کہیں گے امام آپ سب سنتے ہیں. امام کیا کہیں گے؟ یا ایھا العالم، اے دنیا کے لوگوں، میں حسین کا فرزند ہوں. کیوں؟ کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی. یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم دنیا کو امام حسین بتائیں حسین کیا ہے. یہاں نفرتیں نہیں ہیں، یہاں محبتیں ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ آخری لمحے میں بھی امام حسین علیہ السلام جب سب قربان ہو گئے پھر بھی امام حسین ہدایت دے رہے ہیں. امام پھر بھی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے. وہ یہاں امام حسین کو سمجھ نہیں پائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحے تک لوگوں کو دعوت دے رہے ہوں اور ہماری مجلسیں ایسی ہوں کہ لوگ باہر چلے جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ عزیزان محترم، بھائی یہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے درمیان میں ہے. انسان 3 ڈائمنشنز رکھتا ہے. انسان کا جو وجود ہے، بدن کہہ لیں آپ، بدن تو میں نہیں کہوں گا، بدن تو خود میٹر ہے. انسان کا جو وجود ہے اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں. پہلی ڈائمنشن جو ہے وہ اس کا نفس اس کی ایک ڈائمنشن ہے. اب میں نفس پہ گفتگو نہیں کروں گا بہت زیادہ. اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ مطالعہ کریں تو معرفت نفس آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی کتاب ہے، عباس ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. نفس کی اپنی کیٹیگریز ہیں، لیول ہیں، سب کچھ ہے. ویسے گفتگو کے درمیان میں آ گیا تو دوسری جو ڈائمنشن ہے وہ عقل ہے. عقل ادراکات کرتی ہے، عقل درک کرتی ہے، عقل آگاہی رکھتی ہے. عقل کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے، بہت سارے لوگوں نے عقل کی تعریفیں کی ہیں. عقل کی جو بیسٹ ڈیفینیشن ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. امام فرماتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان بندگی کرتا ہے اور جنت کو حاصل کرتا ہے. یہ عقل کی ڈیفینیشن ہے جو امام نے کی، اور بہت ساری ڈیفینیشن. اب یہی عقل، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے. عقل جو ہے وہ بہرحال ہماری جو احادیث کی کتابیں ہیں، اصول کافی ہے، اس کا پہلا چیپٹر عقل اور جہل، عقل کا لشکر اور جہالت کا لشکر، یہ دونوں بہت بڑی حدیث ہے. لیکن عقل بھی اپنے ادراکات کے لیے، کیونکہ عقل کے ادراکات بیون میٹر ہے. عقل بہت ساری چیزوں کو درک کرتی ہے جو میٹر نہیں ہے، مادہ نہیں ہے، مادے سے باہر ہے، لیکن ان کو عقل درک کرتی ہے. مگر عقل جو ہے وہ درک کرتی ہے، عقل دیکھتی نہیں ہے، عقل دیکھ نہیں سکتی. 3rd ڈائمنشن جو انسان کے وجود کی ہے وہ قلب ہے. قلب کیا ہے؟ قلب کیسا ہے؟ خود ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اور قرآن نے بھی قلب کی طرف اشارہ کیا ہے. قلب کو ایک حد تک ڈیفائن کیا ہے. ہم بھی ظاہر اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتے جو ائمہ نے بیان کیا ہے. لیکن قلب جو ہے وہ دیکھتا ہے. شہود یعنی شہادت یعنی چیزوں کو دیکھنا، گواہی دینا، یہ قلب کے ذریعے سے ہے. جیسے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ سکے. یہ آنکھ کون سی ہے؟ یہ والی آنکھ ہے.
یہ آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، اس آنکھوں میں خدا نہیں آ سکتا. قلب کی آنکھ، قلب سے مراد یہ سنوبر جو پھیپڑوں کے اندر قید ہے یہ نہیں ہے. قلب جو ہے وہ بہرحال انسان کے وجود میں ایک سافٹ ویئر، ایک ایسا سافٹ ویئر ہے کہ جس کو میٹا ورڈ سمجھ لیں آپ، یعنی جو ادھر نہیں ہے کہیں اور ہے، اور یہ وہاں سے مشاہدے کرتا ہے، اور یہ ہائیسٹ ڈگری ہے انسان کے وجود کی جسے قلب کہتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب یہاں نفس، عقل اور قلب. اب یہ جو قلب ہے اس کی بہت اہمیت ہے. آپ نے مناجات امیر المومنین پڑھی ہوگی انشاءاللہ. امام کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کی آیت کا ایک حصہ ہے، اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. امام فرماتے ہیں پروردگار میں تجھ سے اس دن کا سوال کرتا ہوں جس دن کوئی بھی چیز نفع، فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو قلب سلیم لے کر آئے گا، جو سالم قلب لے کر آئے گا. اپنے قلب سالم لے کے جانا ہے. اب یہ سالم قلب کیا ہے؟ قلب ہے کیا؟ قلب میں کیا چیز سما سکتی ہے؟ قلب کی اہمیت بہرحال آیت اللہ مشتبہ تہرانی نے جو ہے وہ اس گفتگو کو بہت بہتر انداز سے کیا ہے. میں تو بہرحال ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں جو آپ کے درمیان میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم، کیونکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندہ ہیں ہم اپنے آپ کو سمجھیں. فقط عرف نفسا عرف ربا، جس نے اپنے نفس کی معرفت کی اس نے اپنے رب کو پہچانا ہے. اب یہ جب تک پہچان ممکن نہیں ہوگی معاشرے میں اصلاح نہیں ہو سکتی. آج ہم معاشرے میں ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، فلانا گروہ یہ کرتا ہے، فلانا یہ کرتا ہے، فلانا. خب میں بھی اسی فلانے میں ہوں. میں کہیں باہر تو نہیں بیٹھا ہوا، میں بھی یہی ہوں. باہر روڈ پہ سگنل میں توڑتا ہوں، جھوٹ میں بولتا ہوں، آپ کو تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنے آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں. جو ہے وہ غیبت نعوذ باللہ میں کر رہا ہوں، کسی کا حق میں کر رہا ہوں، کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوں تو ناجائز فائدہ میں اٹھا رہا ہوں. وہ سارے کام تو میں ہی کر رہا ہوں. تو میں کیسے کہتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں؟ میں خود ٹھیک نہیں ہوں، اور جب تک میں خود صحیح نہیں ہوں معاشرہ صحیح نہیں ہوگا. آپ پہلے اپنے آپ کو بہتر کریں، معاشرہ خود بخود بہتر ہو جائے گا. اب آپ یہ سوچیں کہ مولانا یہ معاشرہ بہتر نہیں ہو سکتا، اس میں آپشن نہیں ہے، یہ مطلب ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے. نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے جانا. قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی خدا بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی حکومت میں شامل ہو جائیں کہ جہاں پر ایک بوڑھی عورت سر پہ سونا لے کے جا رہی ہوگی اور لوگ اس کو لالچ کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے. ایک حکومت ہے نا ایسی جو آنے والی ہے، جو ہوگی، اس میں کیا ہوگا؟ لوگ لالچ نہیں کریں گے، لوگ جھوٹ نہیں بولیں گے، بغض نہیں رکھیں گے، منافقت نہیں کریں گے. وہ ایسی حکومت ہوگی. اور ایسی حکومت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے؟ کیسے جائیں گے آپ؟ ابھی سے اپنے وجود سے لالچ باہر نکال دیں، منافقت باہر نکال دیں، جھوٹ باہر نکال دیں، غیبت باہر نکال. آپ ابھی بیٹھے بیٹھے امام کی حکومت میں چلے جائیں گے. وہ جو حکومت ہے وہ حکومت کس کی حکومت ہے؟ وہ نظام الہی ہے. وہ کربلا اس حکومت تک پہنچنے کے لیے ہمیں دعوت دے رہی ہے. جو کربلا میں آیا ان کے قلوب کیسے تھے؟ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ قلوب ایسے ہیں کہ جو بہت آگے نکل چکے ہیں، جنہیں چیزوں سے سروکار
نہیں ہے. امام علی ان قلوب کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ قلوب کہاں ہے؟ حضرت سلمان فارسی وہ قلب رکھتے ہیں، ابو ذر وہی قلب رکھتے ہیں، کمبر وہی قلب امام کو وہ قلوب چاہیے. اور جو قلوب امیر المومنین ڈھونڈ رہے ہیں وہ سارے قلوب امام حسین نے کربلا میں جمع کر دیے. اب یہ جو قلب میں اور آپ لے کے آئے ہیں، میرا معاملہ اچھا نہیں ہے، لیکن یہ تو امام حسین کا کرم ہے کہ ہر سال دعوت دیتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں، اور ایک تجلی میرے قلب پہ ہوتی ہے اور میں امام حسین کا ذکر کرنے لگتا ہوں. میرا کمال نہیں ہے، یہ اس امام حسین کا کمال ہے جس ہستی نے اپنے آخری لمحے تک خدا کی بارگاہ میں اس کی حمد و ثنا کی ہے. حمد و ثنا. خوب یہ معاملہ مادی نہیں ہے سر، یعنی کوئی بھی ایکس رے، سی ٹی اسکین، کوئی بلڈ ٹیسٹ، کوئی بھی ٹیسٹ آپ کے قلب کو میٹر میجر نہیں کر سکتا. آپ کے قلب میں کیا ہے، آپ کے قلب میں کتنی امام حسین کی محبت ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. یہ آپ خود بتا سکتے ہیں کہ آپ امام حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور یہ محبت ہے کہ جو آپ کو کھینچ کے لائی ہے. وہ میں بہت زیادہ آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا، آسان بہرحال میں میری عادت بھی نہیں ہے، نہ مجھے اتنا علم آتا ہے کہ میں کوئی مشکل بات کروں. آسان سی بات ہے. ذہن محترم، قلب قرآن جو ہے وہ عقل کی گفتگو کر رہا ہے. جہاں قرآن کہہ رہا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا اونٹ کی ساخت کو، کیا تم نے نہیں دیکھا آسمان کو ہم نے کس طرح بنایا ہے. یہ جتنا قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن عقل کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے. یعنی صرف تم سمجھو، درک کرو. آسمان کو دیکھو، درک کرو، لاجیکل ہے. کسی مخلوق کو دیکھو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ خدا نے کس طرح بنایا ہے. کہیں خدا یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے وجود سے ان کو دیکھو، یہ عقل کی گفتگو. لیکن جہاں خدا قلوب کا ذکر کر رہا ہے وہاں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے کافروں کے قلب میں روب ڈال دیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ قلب کوئی ایسا ظرف ہے، کوئی ایسا برتن ہے جس میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے. یہ جو قلوب میں روب ڈال دیا جائے یہ کیا ہے؟ دشمن کیوں ڈرتا ہے؟ دشمن 6 مہینے کے بچے سے کیوں ڈرتا ہے کربلا میں؟ دشمن کے قلب میں اس 6 ماہ کے بچے کا روب ڈل گیا ہے کہ یہ جنگ جتوا دے گا. یہ کون ڈال رہا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ قلب ایک ظرف ہے، قلب کی ظرفیت ہے. اب اس ظرف میں کیا کیا ڈل سکتا ہے؟ بہرحال نہج و بلاغہ کی حکمتیں بھی ہیں، کافی ساری ہیں. میں بہرحال آپ ساری نام میں آپ کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتا. مولا کائنات خود فرماتے ہیں کہ قلب وہ ہے کہ جو حکمتوں سے پر ہے، یعنی حکمت اور خیر اس میں پر کی جا سکتی ہے. یعنی یہ ظرف ایسا ہے کہ جس کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے. قلب کی لمٹ، قلب کا حدود کوئی نہیں ہے. ذہن محترم، اب آپ یہی تو دیکھیں کہ آپ جتنی محبت کو ڈالتے چلے جائیں اتنی انسان کی وسعت بڑھتی چلی جاتی ہے. قرآن نے اپنے نبی کو کہیں یہ نہیں کہا، یا قرآن نے کہیں اشارہ نہیں کیا کہ ہم نے قرآن کو عقلوں پہ اتارا ہو، کہیں نہیں کیا. پہاڑوں پہ اتارا، بولا پہاڑ نے منع کر دیا، ہر چیز نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو برداشت نہیں کر سکتے. پھر کہاں اتارا خدا نے قرآن کو؟ کہا ہم نے قلب پیمبر پر قرآن کو اتارا ہے. یعنی قلب اتنی ظرفیت رکھتا ہے، وہ بھی پیمبر کا، کہ قرآن
جو کئی عالموں سے نیچے اتر کر لوح محفوظ سے آیا ہے وہ قلب پیغمبر پر سما جائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجانب. انسان اب اپنے قلوب کی اصلاح کرے، اپنے قلب کو پاک کرے. یہی قلب اسے امام کی طرف متوجہ کرا سکتا ہے. وہ یہ قلب، میری ماں نے مجھے بچپن سے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میرا قلب صرف ولایت کی طرف کھنچتا ہے. وہ یہ میرا اختیار نہیں ہے، میٹر نہیں ہے. عزیزان محترم، پوری دنیا کا سسٹم جتنا بھی کوشش کر لے، جس طرح ہمارا قلب ہے نا، اس طرح کائنات کا بھی باطن ہے. ٹھیک ہے، آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، آپ بولیں کہ عزاداری رک جائے، عزاداری ڈائیورٹ ہو جائے، یہ ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ کائنات کا جو قلب ہے اس میں حسین حسین ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا. بس ہمیں اپنی ڈائریکشن کو اس ذکر کے ساتھ کرنا ہے کہ جو کائنات میں، اور اس کی وجہ، اس کا مقصد، اس کا ہدف کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے امام تک پہنچیں. اگر ہم اپنے امام تک نہیں پہنچے جانے محترم، تو ہمارا سارا اسٹرگل فیل ہو جائے گی. اتنی محنت کی لوگوں نے، خط لکھے سید الشہداء آپ کے سامنے 18,000 12,000، لیکن جب امام کربلا پہنچے نہیں آئے. تو کیا ہوا؟ اب آپ کیا بولیں گے؟ نہیں، بیچاروں نے خط تو لکھے تھے. بھائی خط لکھے تھے تو فائدہ کیا ہوا؟ خود آنا تھا نا. نہیں آئے. میں اور آپ اتنے مجلسوں میں آئے، اتنا ذکر کریں اور اپنے وقت کے امام تک نہ پہنچے تو کون جواب دے گا؟ اپنے قلبوں پر نگاہ ڈالیں. یہ والی تو نہیں ڈلے گی، اندر ہی نگاہ ہے، اندر ڈالیں نگاہ، ابھی ڈالیں. آپ کے قلب میں اپنی آپ سے متوجہ ہوں، آپ سے نہیں. میرے قلب میں ابھی امام زمانہ کی محبت کتنی ہے؟ کتنی ہے؟ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا. تبھی تو وہ یوسف زہرا تنہا ہے. دنیا جہان کی چیزیں ہیں میرے قلب میں، مگر وہ یوسف زہرا نہیں ہے. یہی کربلا ہے کہ لوگوں نے امام کو تنہا چھوڑ دیا. تنہا چھوڑ جانے ہوتا. اب یہاں پاک کریں، صفائی کریں. اور یہ پریکٹس 1-2 دن میں نہیں ہوگی، روز کرنی پڑے گی. وہ اپنے قلب کو کیسے پاک کریں؟ ایک عالم دین خراسان کے ایک چھوٹے سے شہر سے مشہد زیارت پہ جا رہے تھے. تو جب جانے لگے تو وہاں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، بزرگ شخصیت تھی، با تقوی، پرہیزگار. وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ایک لیٹر دیا، لیٹر، اور کہا کہ یہ لیٹر مشہد جا رہے ہو، امام کو دے دینا اور واپسی میں جواب بھی لیتے آنا. اب انہوں نے کہا کہ لیٹر نامہ دے دینے کا مطلب تو چلو یہ ہے کہ میں زری میں ڈال دوں گا، لیکن جواب کیسے لے کر آؤں گا؟ اب کیونکہ وہ بزرگ عالم تھے تو کہا مجھے اچھا بھی نہیں لگا کہ میں ان سے یہ بات کہوں. خاموش رہے، چلے گئے. مشہد پہنچے، مشہد جاتے ہی زری میں لیٹر ڈال دیا. 2 مہینے مشہد میں رہے، بھول گئے. آخری شب جب حرم زیارت پہ گئے تو زیارت پڑھ رہے تھے، اچانک سے آواز آئی حرم کی صفائی ہونی ہے، حرم کو خالی کرو. تھوڑی دیر میں دیکھا سب لوگ باہر چلے گئے. لیکن ان کے ذہن میں آیا کہ یہ وقت حرم کی صفائی کا تو نہیں ہے،
ایسے میں دیکھا کہ سب کوئی بھی نہیں ہے، زری میں سے ایک نورانی شخصیت باہر آئی اور نام سے پکارا اور کہا کہ فلانے کو یہ کہہ دینا. کیسے اسے یہ کہنا؟ فارسی کا شعر تھا، اس کا مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. امام نے پیغام، یہ ہم سب کے لیے ہے. امام نے، ابھی ہم جا رہے ہیں نا لوگ کربلا، عاشورہ، اربعین، ٹی وی دیکھتے ہیں کہ بھائی کاش میں بھی چلا جاؤں. بھائی آپ جا رہے ہیں، میرے لیے دعا کرنا، میرا عریضہ لے جانا، میرا سلام ڈال دینا، میرا یہ کر دینا. اور وہاں سے جواب آئے. کیا جواب آیا؟ امام کہتے ہیں کہ اس سے کہنا کہ قلب را جارو کن، یعنی اپنے قلب کو جھاڑو دو، صفائی کرو، پھر مہمان کو دعوت کرو. اور یہ اچانک سے دیکھا لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی کیا؟ یعنی اس جو عالم دین تھے ان کے قلب نے امام کو مشاہدہ کیا اور امام نے پیغام دیا، چلے گئے. جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے پوچھا میرا خط، کہا کہ یہ امام نے پیغام. وہ گریہ کرنے لگے، کہا اتنے سال ہو گئے میں اپنے قلب کو صاف نہیں کر سکا. عزیزان محترم، اس کو صاف کریں. قلب میں اتنی کھڑکیاں نہ کھولیں. کمرہ ہے نا، اس اتنی کھڑکیاں کھولیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوگا. اس میں صرف ایک ہی ہے بس، اور کوئی نہیں آ سکتا. عزیزان محترم، حدیث قدسی، اور آپ سے میں التماس دعا. عزیزان محترم، حدیث قدسی ہے، خدا خود فرما رہا ہے کیا؟ کہ میں کسی چیز میں سما نہیں سکتا سوائے مومن کے قلب کے. مومن کے، میں کسی چیز میں، خدا لامحدود ہے. خدا کوئی جگہ، مکان، کو بدن نہیں ہے جو کسی چیز میں سمائے. خدا مومن کے قلب میں اگر وہ چاہے وہ لامحدود قلب کو لامحدود کر سکتا ہے. خوب ظاہر ہے ہم بہت چھوٹے سے طالب علم ہیں، ہم بہت سارے ان مراتب کو، یہ جب تجلی پڑتی ہے تو پھر ہر جگہ آیات الہی نظر آتی ہے. کربلا کے لوگوں پر یہ تجلی پڑے. اب آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کیسے قلبوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. نیا جوڑا ہے، کرسچن ہے، نصرانی ہے، شادی ہوئی بھی ہے، ماں مسلمان ہوئی، دونوں جوان میاں بیوی مسلمان ہو کر کربلا آئے. اب لڑکا کھڑا ہوا ہے، روزہ عاشورہ ہے. ماں نے کہا کھڑا ہوا کیوں، جاتے کیوں نہیں ہو، جاؤ لڑو. جانے لگا، بیوی جوان ہے، روک لیا، کہا میں نہیں جانے دوں گی. کہا کیوں؟ کہا جانے سے پہلے امام حسین کے پاس سے مجھے امام حسین سے کچھ بات کرنی ہے، پھر چلے جا. اب آپ دیکھیں امام حسین کیسے قلبوں کو خرید رہے ہیں. پہنچے امام حسین کے پاس، کہا مولا میں جانا چاہتا ہوں، میری ماں نے بھی اجازت دی ہے مگر میری بیوی مجھے روکتی ہے. یہ کہتی ہے میں جانے، مگر آپ سے بات کرنی ہے. کہ ہاں بات کرو. کہتی ہے مولا میں جانتی ہوں یہ وہاب جائے گا شہید ہو جائے گا، میں جانتی ہوں، لیکن اس کے جانے کے بعد مجھے آپ، اب میں جوان ہوں، میں اکیلی رہ جاؤں گی، مجھے آپ یہ ضمانت دیں کہ میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ رہوں.
یعنی وہ اسارت زندان ہونا خرید رہی ہے. قلب کے چاہ ہوا ہے. کہا دوسری چیز، مولا یہ شہید ہو جائے گا، یہ جنت میں چلا جائے گا، مجھے ضمانت دے، وہاں میں اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. اللہ کہتے امام حسین نے گریہ شروع کر دیا، رونے لگے، اور پھر امام نے کہا جاؤ میں ضمانت دیتا ہوں. عزیزان محترم، ہم امام کے صحابیوں جیسا تو نہیں ہو سکتے. آج شب جمعہ ہے، امام کی بارگاہ میں توسل کریں، مولا ہمارے قلبوں کو بھی خرید لیجئے، ہماری بھی ضمانت دے دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں. عزیزان محترم، آج شب جمعہ ساری روحیں کربلا میں ہیں، ساری روحیں. امام حسین نے ایسا دنیا کے قلوب کو خریدا ہے کہ آپ اپنی چھت پہ کھڑے ہو کر 3 دفعہ کہیں صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ. امام آپ کی زیارت قبول کر لیتے ہیں. چھٹے امام نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا ہمارے جد کی زیارت پہ جاتے ہو؟ کہا مولا میں مشہور شخص ہوں تو حکومت کی نظر میں ہوں تو میں جا نہیں سکتا. کہا تم ہمارے جد کو یاد کرتے ہو؟ کہا مولا بہت یاد کرتا ہوں، جب کھانا کھاتا ہوں گریہ کرتا ہوں، سادہ کھانا کھاتا ہوں، پانی دیکھتا ہوں گریہ کرتا ہوں، میری حالت اتنی بدل جاتی ہے، میرے گھر والے سمجھ جاتے ہیں. امام نے کہا تو خوش قسمت ہے کہ جو حسین کے ذکر میں اپنے آپ کو بدل دیتا ہے. یہاں امام نے قلوب کو خرید لیا ہے. یہ جو آپ آئے ہیں نا، یہ آپ کے قلب امام نے خرید لیے ہیں، آپ خود نہیں آئے، امام نے آپ کے قلب کی قیمت لگائی ہے. پوری دنیا آج حسین حسین کر رہی ہے، یہ کیا ہے؟ دیکھیں کس طرح امام قلوب کو خریدتے ہیں. راستے میں امام کا کارواں جو ہے وہ خیمے لگا رہا ہے، ایک اور کارواں ساتھ ساتھ، زہیر ابن کین ساتھ ساتھ چل رہے. ادھر امام کے خیمے، ادھر زہیر کے. زہیر جو ہے وہ دوسرے مسلک کا ہے، تاجر ہے، بزنس مین ہے، بڑے خیمہ ہے، لوگ ہیں، سب کچھ ہے. ایک مقام پر زہیر کھانا کھا رہے ہیں، پیغام آیا کہ امام حسین کا قاصد آیا ہے، امام حسین کا پیغام آیا. وہیں نوالا رک گیا، اپنی زوجہ سے کہتا ہے جس بات کا مجھے ڈر تھا وہی ہو گیا. کہا کیا؟ کہا اگر امام حسین نے مجھے بلا لیا تو میں رکوں گا نہیں. قلوب خریدے جا چکے ہیں. بیوی نے کہا اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ امام حسین تمہیں بلا رہے ہیں. خدا سب کو ایسی ازواج عطا کرے. جانے والوں خیر گیا واپس آیا. ذیشان حیدر جوادی آل اللہ مقاموں پڑھا کرتے تھے کہ زہیر کے قدم امام حسین کے قاصد کے قدموں پر پڑے، تقدیر بدل گئی. زہیر نے آ کر سب کو کہا جاؤ، زوجہ کو بھی فارغ کر، سب کو کہا جاؤ واپس جاؤ، میں حسین کے پاس جا رہا ہوں. کیسا امام کے پاس گئے. سعید اور زہیر دونوں امام کی حفاظت کر رہے ہیں روز عاشورہ. جب امام نماز پڑھے، سعید وہیں تیر کھا کے، زہیر بعد میں ہوئے. زہیر کے پاس اور ان سب کے پاس عزیزان محترم. خوب بس عزیزان محترم، امام کے اصحاب، زہیر کی بیوی نے خادم کو ایک کفن دیا، کہا کہ کربلا
جانا تمہارا مالک جو ہے وہ شہید ہو چکا ہوگا، اس کو کفن دے کر آ جانا۔ اب یہ انتظار کر رہی ہے کہ خادم واپس آئے گا۔ اس نے دیکھا کہ دھول اٹھتی نظر آئی، جب آیا دیکھا کفن اس کے پاس ہے۔ کہا تو نے اپنے مالک کو کفن نہیں دیا؟ کہا کفن ایک تھا۔ خدا آپ کو اس کا اجر دے۔ کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ او آزاداران محترم، دشت میں خوب یہ کیسے بکھر گئے سب، کس طرح یہ نکلے اور 2 محرم کو یہ کربلا میں اترے ہیں۔ کائنات نے یہ خوبصورت منظر دیکھے کہ کس طرح زہرا کا گلشن آ کر کربلا میں پڑاؤ ڈال رہا ہے، اور کائنات نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح زہرا کا گلشن کربلا میں اجڑ گیا۔ وہ ایک اور صحابی ہیں جن کے قلوب کو امام حسین نے خریدا ہے۔ سب بزرگوں کی خدا حفاظت کرے۔ حبیب ابن مظاہر کوفہ میں ہے، کوفہ میں خط آیا اپنے مالک کا، ارباب کا، دوست کا، کہا اور خطاب کیا اور سلام فقی ہو کر کیا، اور کہا کہ اگر روز قیامت میں رسول کی شفاعت چاہتے ہو تو ہم کربلا پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اکبر، دل خریدا، ایسا دل خریدا حبیب سے بیٹھا نہیں گیا۔ حبیب اٹھے، کوفہ کے بازار میں مسلم ابن اوسجہ کو دیکھا۔ مسلم بھی بزرگ صحابی ہے۔ مسلم بازار میں کیا کر رہے ہو؟ کہا حنا خرید رہا ہوں، خضاب لگانے کے لیے خرید رہا ہوں۔ کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ایک اور قلب خرید لیا حسین نے۔ مسلم گھر نہیں گئے، سیدھے کربلا۔ اب جب یہ پہنچے ہیں نا کربلا، بس میں بہت تیزی سے، عزاداران محترم، مصائب کی شب ہیں، آگے بھی خدا میں توفیق دے، رزق کے گریا مانگے، خدا سے دعا کریں خدا ان ایام میں مجھے رونے کی توفیق دے۔ مسلم گئے، حبیب گئے، اب دیکھا کہ دھول آئی، دیکھا کون ہے، اہل بیت خوش ہو گئے، ادھر ہزاروں کا لشکر، ادھر 2 لوگ آئے، خوش ہو گئے، مگر امام نے بھی حضرت حبیب کے لیے پرچم کو ہر جگہ سنبھال کے رکھا ہے، کیونکہ انصار جو صاحب ہیں ان کا لشکر کا سالار حبیب ابن مظاہر ہے۔ جیسے ہی یہ ایک اس کربلا کے اس وقت میں خوشی کا سما کچھ اور ہے، یعنی مطلب کوئی شامل ہو گیا لشکر میں، بہرحال ایک وجود میں جب یہ آواز اٹھی تو یہ آواز خیموں میں گئی۔ جب خیموں میں گئی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا اماں فضا یہ کیسا شعور ہے؟ بی بی فضا پتہ کر کے واپس آئی، کہا کہ شہزادی حبیب آئے ہیں۔ بس ایک ہی جملہ کافی ہے رونے کے لیے۔ عزاداران محترم، شب جمعہ ہے، شب زیارت سید الشہداء ہے۔ قلبوں کو، بدن نہیں، قلبوں کو
روانہ کرے. یہیں سے بیٹھے کہاں؟ کربلا. حبیب کا مرکز دیکھا آپ نے؟ جو گئے ہیں انہیں پتا ہے حبیب کا مرکز. امام حسین کے اندر جائیں نا باب قبلہ سے، الٹے ہاتھ پہ حبیب ابن مظاہر ہے. قلبوں کو لے کے جائیں، خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. جیسے ہی بی بی زینب کو پتہ چلا نا حبیب آئے ہیں، تو بی بی زینب نے کہا اماں فضہ حبیب کو ہمارا سلام دیجیے. بس عزاداران محترم، حبیب کو جب یہ سلام ملا، حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گیا، خاک کو اٹھایا، سر پہ ڈالا اور کہا پروردگار کیا دن آ گئے ہیں، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام کر رہی ہیں. میں کہوں گا حبیب ابھی تو تم نے کچھ دیکھا نہیں ہے، یہی علی کی بیٹیاں ہوں گی، کوفہ کی گلیاں ہوں گی، شام کے بازار ہوں گے، پتھر ہوں گے، تانے ہوں گے. حبیب پھر تمہارا سر نیزے پر کیسے برداشت کرے گا؟